بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے کلاس میں ہم نے سیکھا قرآن پاک کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں ٹوٹل کتنے چیپٹر ہوتے ہیں، قرآن پاک میں کس چیپٹر میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، اینڈ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں اسٹڈی کیے تھے آج، اور اس کے ساتھ ہی چیپٹر نمبر 1 سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اسٹڈی کیے تھے، جس میں سارے قرآن پاک کے تلاوت کے ٹائم ایک چیز جو ہمیں ضروری ہے یاد رکھنا ہے وہ ہے مکی سورہ مدنی سورہ۔ کل کے ویڈیو میں بہت اچھے سے ڈسکشن کیے تھے، پھر بھی کچھ ڈاؤٹ اگر رہ گیا ہوگا تو آج ہمارا چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بار جو مکھیہ امپورٹینٹ ہے انتر ہے، جو مین ڈیفرنٹ ہے مکی سورہ اور مدنی سورہ میں، اس سے ریلیٹڈ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے مکی سورہ مدنی سورہ، اس کی وشیشتا کیا ہے؟ نازل ہونے کا سمے، مکی سورہ جو ہجرت سے پہلے اور مدنی سورہ جو ہے ہجرت کے بعد۔ وشے کیا ہے اس میں؟ مکی سورہ میں جو وشے ہے وہ توحید اور بنیادی وشواس ہے، اور مدنی سورہ میں اسلامی قانون اور سماجک نیم ہے۔ آیتیں کیا ہے؟ چھوٹی اور کاویاتمک ہے۔ مکی سورہ میں جو ہمارا مکی سورہ مکی چیپٹر جو ہمارا ہے اس میں جو ہے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جو واقع ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن مدنی سورہ میں جو واقع ہیں وہ بہت لمبی لمبی ہے اور سیدھی ہے۔ سمبودھن کی بات بتائے تو مکی سورہ جو ہے عام لوگوں کے لیے ہے، اور مدنی سورہ جو ایمان والے لوگوں یعنی مسلمان کے لیے ہے۔ تو یہ بیسک جو ہے ڈیفرنٹ مکی سورہ اور مدنی سورہ میں ہے۔ تو آج ہمارا چیپٹر 2 جو ہے قرآن پاک کا اسٹارٹ ہونے والا ہے، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے چیپٹر کو ہم جانتے ہیں سورہ البقرہ کا ارتھ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو البقرہ کا ارتھ گائے یا قرآن کا دوسرا اور سب سے لمبا ادھیائے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کا سب سے کہ یہ دوسرا اور سب سے لمبا ادھیائے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں سورہ البقرہ کی مکھیہ باتیں کیا ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اور یہ سورہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا۔ سب سے لمبا سورہ، اس میں 286 آیتیں ہیں، اور یہ قرآن کے 3 پاروں میں پھیلا ہے، ٹھیک ہے؟ نامکرن کا کارن کیوں اس کو سورہ البقرہ کہا ہے؟ اس کا نام البقرہ اس لیے پڑا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے لوگ کی ایک گھٹنا کا ذکر ہے، جس میں انہیں اللہ کے آدیش پر ایک گائے کی قربانی کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ سورہ کے مکھیہ وشے، سورہ البقرہ کئی مہتوپورن وشیوں کو شامل کرتا، ایمان اور اوشواس۔ اس میں ایمان والے کافروں اور منافقوں یعنی کپٹی کے گنوں کا ورنن کیا گیا۔ توحید، ایکیشور واد، اس میں اللہ کی مہانتا اور ستا پر زور دیا گیا۔ پیغمبروں کی اتہاس، اس میں پیغمبر آدم، موسیٰ اور ابراہیم کی کہانیوں کا الیکھ ہے۔ اسلامی قانون اور نیم، اس میں روزے، نماز،
میں اپواس قبلہ یعنی پرارتھنا کی دشا، جہاد اور سماجک نیموں شامل ہے۔ آیت الکرسی اس سورہ کی آیت نمبر 255 کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے مہان آیت ہے۔ فائدے: حدیث میں اس سورہ کو پڑھنے کے کئی فائدے بتائے گئے، جس سے گھر یا سورہ پڑھی جائے تو شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے، بری نظر، جادو ٹونا سے ہٹ سے بچتا ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ میں ہمیشہ بول رہی ہوں، ہر وقت یہی بولتی ہوں، اپنے مائنڈ کا جو ڈبل میننگ والا کوشچن ہے اس کو کچھ دنوں کے لیے اسٹاپ کر کے بس ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ بیسک سا رہا سورہ بقرہ کے بارے میں۔ اب سورہ بقرہ جو ہے اس کا ہم لوگ پورے لائن بائی لائن جو ہے ہندی میں پڑھیں گے، اس میں کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور اس چیپٹر میں گائے سے ریلیٹڈ ڈسکشن کیا اور بھی چیز ڈسکشن کیا گیا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، راہ دکھاتی ہے ڈر رکھنے والوں کو جو یقین کرتے ہیں بنا دیکھے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہارے اوپر اتارا ہے اور جو تم سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہی لوگوں نے اپنے رب کی راہ پائی ہے اور وہی کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سامان ہے، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھیں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دنوں پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ اللہ اور ان کے مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے جو اللہ نے ان روگ کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، اور جب اس نے کہا تھا کہ دھرتی پر فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہم تو سدھار کرنے والے ہیں۔ جان لو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر وہ نہیں جانتے، اور جب اس نے کہا جاتا ہے تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح انیہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح مورکھ لوگ ایمان لائے ہیں۔ جان لو کہ مورکھ یہی لوگ ہیں مگر وہ نہیں جانتے ہیں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے شیطان کی بیٹھک میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے محض ہنسی کرتے ہیں، اللہ ان سے ہنسی کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی اور وہ نہ ہوئے راہ پانے والے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، جب آگ نے ان کے ارد گرد روشنی کر دیا تو اللہ نے ان کی آنکھ کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں پڑتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔
اب یہ لوٹنے والے نہیں ہے۔ یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، اس میں اندھکار بھی ہو اور گرج چمک بھی۔ وہ کرک سے ڈر کر موت سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس رہے ہو، حالانکہ اللہ انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور اتارا آسمان سے پانی اور اسے پیدا کیے پھل تمہارے غذا کے لیے، بس تم کسی کو اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ حالانکہ تم جانتے ہو اگر تم اس کلام کے سمبندھ میں شک میں ہو تو ہم نے اپنے بندے کے اوپر اتارا ہے، تو لاؤ ایسی ہی ایک سورہ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر تمہیں سچے ہو۔ بس اگر تم یہ نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گا آدمی اور پتھر۔ وہ تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور ملے گا انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری عورتیں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا چاہا ہے۔ اللہ اس کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہ کرتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے حد کو اس کے بندنے کے بعد توڑتے ہیں، اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑ کر حکم دیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہی لوگ کے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، اور پھر آسمان کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان درست کیے، اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے سکھا دیا آدم کو سارے نام، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے کہا اے آدم انہیں بتاؤ ان لوگوں کے نام۔ تو جب آدم نے بتائے انہیں ان لوگوں کے نام تو اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی وید کو میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے تو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا، گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔
اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اس میں سے کھاؤ کھلے روپ سے جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغزش غلطی میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے اسے ایسے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے کہا تم سب اترو یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک۔ پھر آدم نے سیکھ لیا اپنے رب سے کچھ بول تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اترو، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، پشتی کرتے ہوئے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو اور نہ لو میری آیتوں پر مول توڑا، اور مجھ سے ڈرو اور صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اس بات کو کہ میں تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسرے جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے چھڑایا، وہ تمہیں بڑی تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو جیوت رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے دریا کو پھاڑ کر تمہیں پار کروایا، پھر بچایا تمہیں اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو، اور تم دیکھتے رہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 رات کا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فیصلہ کرنے والی چیز تاکہ تم راہ پاؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والوں کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تمہاری یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہارے اوپر
बदलियों का साया दिया, तुम पर मन्ना व सलवा उतारा। खाओ सुथरी चीज़ों में से जो हमने तुम्हें दी है, और उन्हें हमारा कुछ नुकसान नहीं किया, वे अपना ही नुकसान करते रहे हैं। और जब हमने कहा कि दाखिल हो जाओ इस शहर में और खाओ उसमें से जहाँ से चाहो खुले रूप में, और दाखिल हो दरवाजे में सिर झुकाए हुए, और कहो कि ऐ रब हमारी खताओं को बख्श दे, हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे और नेकी करने वालों को ज़्यादा भी देंगे। तो उन्होंने बदल दिया उस बात को जो उसने कही थी दूसरी बात से। इस पर हमने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जुल्म किया उनकी नाफरमानी की सबब से आसमान से अजाब उतारा। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपना आसा यानी डंडा पत्थर पर मारो, तो उससे फूट निकले 12 चश्मे। हर गिरोह ने अपना अपना घाट बना लिया। खाओ और पियो अल्लाह के रिज्क से, और न फिरो जमीन में फसाद मचाने वाले बनकर। और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा हम एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते, अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वे निकाले हमारे लिए जो उगता है जमीन से, साग ककड़ी गेहूं मसूर प्याज। मूसा ने कहा कि क्या तुम्हें एक बेहतर चीज के बदले एक अदना चीज लेना चाहते हो? किसी शहर में उतरो तो तुम्हें मिलेगा वह चीज जो तुम मांगते हो, और डाल दी गई है उन पर जिल्लत और मोहताजी, और वे अल्लाह की गजब के मुस्तहिक हो गए हैं। यह इस वजह से हुआ है कि वे अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। यह इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और वे हद पर न रहते थे। यूं ही कि जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसरा यानी ईसाई और साबी, इनमें से जो सख्त ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और उसने नेक काम किया, तो उसके लिए उसके रब के पास अज्र है और उनके लिए न कोई डर है न वे गमगीन होंगे। जब हमने तुमसे तुम्हारा अहद लिया तो तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया। पकड़ो उस चीज को जो हमने तुम्हें दी है मजबूती के साथ, और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बचो। इसके बाद तुम इससे फिर गए हो। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जरूरत तुम हलाक हो जाते। और उन लोगों का हाल तुम जानते हो जो सब्त यानी सनीचर के मामले में अल्लाह के हुक्म से निकल गए, तो हमने उनको कहा कि तुम लोग जलील बंदर बन जाओ। फिर हमने इसे इबरत बना दिया उन लोगों के लिए उसकी रूबरू थे और उन लोगों के लिए जो इसके बाद आए, और इसमें हमने नसीहत रख दी है डर वालों के लिए। जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा क्या तुम हमसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं ऐसा नादान बनूं। उन्होंने कहा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान करे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा न उनकी बीच की हो। अब कर डालो जो हुक्म तुमको मिला। उन्होंने कहा अपने रब से दरख्वास्त करो और बयान करो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है वह सुनहरे रंग की हो, देखने वालों की अच्छी मालूम होती हो। उन्होंने कहा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वह हमसे बयान करे कि वह कैसी हो, क्योंकि गाय में हमें शुबह पड़ गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम राह पालेंगे। मूसा ने कहा अल्लाह फरमाता है कि वह ऐसी गाय हो कि मेहनत करने वाले न हो, ज़मीन को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वह शालीम हो, उसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा अब तुम स्पष्ट बात लाओ। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया और वे ज़बह करते नजर न आते थे। और जब तुमसे एक शख्स को मार डाला फिर एक दूसरे पर इसका इल्जाम डालने लगे।
اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور وہ ذبح کر پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا جو کچھ تم چھپانا چاہتے ہو۔ بس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں سمجھے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے کیا تم انہیں وہ بات بتاؤ جو اللہ نے تم پر کھولی ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے حجت کرے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں ان پڑھ ہے جو نہیں جانتے کتاب کو، مگر آرزوئیں ہے ان کے پاس گمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی پونجی حاصل کر لے۔ بس خرابی ہے اس چیز کی بدولت جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور ان کی خرابی ہے اپنی ایک کمائی سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئیں گے مگر گنتی کی کچھ دن۔ کہو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا اللہ کے اوپر ایسی بات کہتے ہو؟ تو تم نہیں جانتے کہ جس نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کے عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور نیک سلوک کرو گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہی کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے، اور تم انکار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تمہارے یہ عہد وعدہ لیا کہ تم اپنے کو خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے انکار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو جو اپنے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور جرم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم ارتھ دنڈ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسے کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہوگا کہ ان کی دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن میں انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی ہے، پس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد درد پہ رسول بھیجا، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی، روح پاک سے
روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے گھمنڈ کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کو انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والے اسے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے ہی منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس میں انہوں نے اپنی جانوں کو مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنیاد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ بس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے ہیں۔ انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس نے کہا جاتا ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تمہارے اوپر اتارا ہے، اور وہ اس کا انکار کر دیتے جو اس کے پیچھے آیا، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والے ہیں اسے جو ان کے پاس ہے۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو، اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تو جو حکم ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ کہو اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے تو دوسرے کو چھوڑ کر تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اس سبب سے وہ جو اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص یعنی لالسا رکھنے والے پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کہو کہ جو کوئی جبریل کا مخالف ہے تو اس نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، وہ سچا کرنے والا ہے جو اس کے آگے ہے، اور وہ ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر واضح نشانیاں اتاری ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ فاسق اور گناہگار ہیں۔ کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھیں گے تو ان کا ایک گروہ اسے توڑ پھینکے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا تو سچا کرنے والا تھا اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیطان سلیمان کی سلطنت پر لگا کر بانٹتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے
اور وہ اس چیز میں پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی کو اپنا یہ فن سکھاتے تو اسے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم منکر نہ بنو، مگر وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اس کی عورتوں کے درمیان جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اللہ کی آگیا کے بغیر اس سے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے، نفع نہ دے، اور وہ جانتے تھے کہ جو کوئی اس چیز کا خریدار ہو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اسے سمجھتے اور اگر وہ مومن بنتے تو تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا بدلہ ان کے لیے بہتر تھا۔ کاش وہ اسے سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور سنو، اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرکین ہو، وہ نہیں جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جس آیت کو موقوف کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے اس جیسی دوسری لاتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیا، اور جس شخص نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تمہیں منکر بنا دے اپنے ارجاء کی وجہ سے، باوجود یہ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ عطا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، بلکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اس کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ یعنی عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول، بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کرے جس میں یہ جھگڑ رہے تھے، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس سے روکے کہ وہ اللہ کے نام کی یاد کی جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ان کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہو اور آخرت میں ان کے لیے بھاری سزا۔ اور پورب اور پشچم اللہ ہی کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو اسی طرف اللہ، یقیناً اللہ ویاپکتا والا، علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ تو ہمارا کلاس کچھ زیادہ لمبا ہو رہا ہے، اب نیکسٹ کلاس میں اسی چیپٹر کو پڑھنے والے